मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान हूँ और आज हम एक और कॉमन कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे टाइफॉइड फ़ीवर के बारे में, जिसको मियादी बुखार भी कहते हैं और उसको हम अपनी ज़बान में साल्मोनेलोसिस भी कहते हैं या एंटेरिक फ़ीवर भी कहते हैं, लेकिन आम ज़बान में उसको टाइफॉइड फ़ीवर या सिंपली टाइफॉइड कहा जाता है। तो मैं आज बात करूंगा ये क्या बीमारी है और इसकी तशख़ीस कैसे होती है। इसकी ट्रीटमेंट के बारे में एक और वीडियो बनाई जाएगी और इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी एक और वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि ये क्या बीमारी है। टाइफॉइड एक सीरियस इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आपको मालूम है कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया की भी होती हैं, वायरसेस की भी होती हैं, फंगस की भी होती हैं, पैरासाइट्स भी होती हैं, लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वो होती हैं जिसमें ऐसा जरासीम होता है जिसमें आम तौर पे एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। और आम तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अलावा जितनी भी इन्फेक्शंस हैं उसमें एंटीबायोटिक गैर ज़रूरी खाया जाता है और गैर ज़रूरी ही लिखा जाता है। तो ये एक ऐसी इन्फेक्शन है जिसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या इन्फेक्शन है? ये एक जरासीम है, उसकी आगे फर्दर कई किस्में हैं, मसलन साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी, ये उसके टेक्निकल नाम है। ये जो जरासीम है ये खाने के रास्ते या पीने वाली किसी चीज़ के रास्ते हम गलती से अगर कोई गैर महफूज खाना खा लें, जो खाना थोड़ा सा गला हुआ हो या उसमें जरासीम आ गए हों, तो वो जो कई दफ़ा खाना बाज़ार ठीक नज़र आ रहा होता है लेकिन उसके अंदर जरासीम होते हैं, तो मैदे में से जाके इंटेस्टाइन में जाते हैं ये जरासीम। अपेरेंटली कुछ सिम्टम नहीं महसूस होती, लेकिन वहाँ से जरासीम जो है इंटेस्टाइन में से जज़ब होके पूरी बॉडी में घूमते हैं और पूरी बॉडी में ये जरासीम ग्रो करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी अलामात आनी शुरू होती हैं। तो सबसे बड़ी अलामत जो टाइफाइड फ़ीवर की है वो तो बुखार है। इसकी बुखार की भी कुछ ख़ास तरह के फ़ीचर्स हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये टाइफाइड का फ़ीवर है। सो आम तौर पे एकदम से बहुत तेज़ बुखार नहीं चढ़ता, शुरू में हल्का बुखार होता है, बल्कि शुरू में एक दो दिन ऐसे होते हैं जब बंदा तकलीफ़ में होता है, उसको ख़ुद को नहीं पता चल रहा होता क्या तकलीफ़ है, जिस्म दुख रहा होता है, थोड़ी सी बुखार की सी फीलिंग हो रही होती, लेकिन जब टेम्परेचर चेक करते तो बुखार नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता बुखार होता है और फिर आम तौर पे डेली बेसिस पे बुखार की जो सतह है बढ़ती जाती है। यानी अगर पहले दिन 99 था, अगले दिन 100 हो गया, फिर 101 हो गया, फिर 102 हो गया, इस तरीके से एक पैटर्न है बढ़ती जाती है। इसको हम बोलते हैं स्टेप लैडर पैटर्न। जैसे आप स्टेप्स चढ़ते हैं लैडर के ऊपर एक एक कदम करके, इस तरह से डेली बेसिस पे ये बुखार बढ़ता जाता है। आम तौर पे एक तेज़ बुखार होता है। जब तेज़ बुखार हो जाए तो फिर कई दिनों तक, जब तक इसकी प्रॉपर तशख़ीस ना हो, जब तक इसका प्रॉपर इलाज ना हो, तो ये बुखार जो चढ़ा रहता है। अगरचे बंदा चूँकि जिसको तकलीफ़ होती है वो दवाई खाता है, वो पैरासीटामोल खाता है, वो एस्पिरिन खाता है या पट्टियाँ करता है या नहाता है, तो उससे थोड़ा सा बुखार आर्जी तौर पे नीचे आ सकता है। लेकिन जिसको बोलते हैं इसका जो टिपिकल है बुखार, वो कंटिन्यूस टेम्परेचर होता है, यानी बुखार चढ़ के चढ़ा ही रहता है। तो ये तो है उसकी बुखार की अलामत। बुखार के साथ आम तौर पे बॉडी में दर्दें हो रही होती हैं, पसीने आ रहे होते हैं, सर दर्द खांसी होती है ऐसे पेशेंट में, बच्चे की या बड़े की तबीयत खासी ख़राब होती है, उसके साथ भूख कम हो जाती है, मतली उल्टी भी आ सकती है, पेट भी ख़राब हो सकता है, थोड़ी बहुत मोशन भी लग सकते हैं, कब्ज़ भी हो सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मोशन आ जाए तो वो आम तौर पे टाइफाइड की निशानी नहीं है। अगर प्रॉपर तशख़ीस ना हो तो पेट में दर्द भी हो सकती है। पेट में दर्द शदीद हो के पखाने में से खून भी आ सकता है, इंटेस्टाइन रप्चर भी कर सकती है और पेट फूल भी सकता है।
یہ سب وہ تمام کمپلیکیشنز ہیں جو پراپر تشخیص نہ کرنے کی صورت میں یا پراپر علاج نہ کرنے کی صورت میں ہو سکتی ہیں. تو یہ اس کا یعنی ایک ان بیماریوں میں سے ہے جو ٹائیفائڈ جس کا پراپر تشخیص اور پراپر علاج آپ کی اپنی اور آپ کے فزیشین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، چونکہ یہ ایک ایسی انفیکشن ہے جو عام طور پہ خود سے ٹھیک نہیں ہوتی، اور اگر اس کو ان ٹریٹڈ چھوڑا جائے تو خاصی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو اس کی تشخیص کی کیسے جاتی ہے؟ جو ایکسپیرینس فزیشین ہے وہ آپ کی بات سن کے اس کو خاصی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہے. جب وہ آپ کو معائنہ کرے گا تو پتہ چلے گا کہ آپ کی باڈی میں کئی تبدیلیاں آئی ہیں. مثلا زبان ممکن ہے تھوڑی سی کوٹڈ ہو، اس کے اوپر وائٹ سا کوٹ آ جائے. ممکن آپ کی تلی بڑھ گئی ہو، وہ ایک کوالیفائڈ فزیشین ہی بتا سکتا ہے. ممکن ہے تھوڑا سا جگر بھی بڑھ گیا ہو، یہ بھی ایک فزیشین ہی بتا سکتا ہے. ممکن ہے تھوڑی سی گلٹیاں بھی بن گئی ہوں، وہ بھی ایک فزیشین بتا سکتا ہے. تو یہ تو ہے چند ہے کہ اس کی علامات، لیکن اس کی جو تشخیص ہے وہ اس کے لیے 2 ٹیسٹ ہیں جو کہ عام طور پہ کرائے جاتے ہیں. ایک ٹیسٹ تو ہے جو سمپل سی بی سی کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں عام طور پہ جو سیل کاؤنٹ ہے وہ بہت زیادہ نہیں بڑھتی، بلکہ کئی دفعہ کم ہو جاتی ہیں. تو مطلب یوں عام طور پہ جتنی تکلیف ہوتی ہے بخار میں اس کے حساب سے سی بی سی تقریباً نارمل سی ہوتی ہے. تو پھر کیوں کرائی جاتی ہے سی بی سی؟ کہ اور کئی طرح کے انفیکشنز ہیں جس میں سی بی سی میں اور طرح کا پیٹرن آتا ہے، تو اس لیے سی بی سی ہم کرانا ضروری سمجھتے ہیں. اچھا، ایک اور جو ٹیسٹ اس کے علاوہ سی بی سی کے علاوہ جو بہت ہی اہم ٹیسٹ ہے وہ ہے بلڈ کلچر. بلڈ کلچر کے بارے میں عام لوگوں کا یہ امپریشن ہے کہ ہر بیماری میں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ صرف انفیکشن میں ہی کیا جاتا ہے، اور انفیکشن بھی ہر طرح کے نہیں. ٹائیفائڈ ایک ایسی انفیکشن ہے جس میں بلڈ کلچر بہت ہی مفید ہوتا ہے. لیکن بلڈ کلچر کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ابھی اینٹی بائیوٹک نہ سٹارٹ کیا ہو. اگر آپ نے اینٹی بائیوٹک سٹارٹ کر لیا ہے تو پھر بلڈ کلچر نہیں ہو پائے گا. آپ بلڈ کلچر بھجوا بھی دیں گے تو ٹیسٹ تو کروا لیا، آپ نے پیسے بھی دے دیے، لیکن وہ عام طور پہ نیگیٹو آئے گا. اس کے باوجود کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہے، کلچر نیگیٹو آئے گا، تو ایک قسم کا مس لیڈ کرے گا. تو براہ مہربانی اگر آپ کو بخار ہوا ہے اور آپ کو شک پڑا ہے کہ یہ ٹائیفائڈ ہے تو اپنے طور پہ اینٹی بائیوٹک مت سٹارٹ کریں. چونکہ اگر آپ نے اینٹی بائیوٹک سٹارٹ کر لیا تو بلڈ کلچر جو کہ بہت ہی اہم ٹیسٹ ہے وہ نہیں ہو پائے گا. اگر آپ نے اینٹی بائیوٹک سٹارٹ کر لیا ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اور ڈاکٹر یہ فیل کرتے ہیں کہ بلڈ کلچر ضروری تھا، تو پھر یہ ہوگا ضروری کہ آپ کا اینٹی بائیوٹک بند کیا جائے گا منیمم 48 گھنٹے، لیکن میرے خیال میں 72 آورز کے لیے، یعنی 3 دن کے لیے اینٹی بائیوٹک بند کر کے پھر بلڈ کلچر بھیجا جائے گا. تو بلڈ کلچر ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس کو 5-6 دن بھی لگ سکتے ہیں. تو 5-6 دن چونکہ ویٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو آپ کا فزیشین آپ کا بلڈ کلچر بھجوا کے آپ کو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرے گا. یوں ہی آپ کے بلڈ کلچر کی رپورٹ آتی ہے تو آپ اپنے فزیشین سے شیئر کریں. وہ اس وقت آپ کی جو کنڈیشن ہے اس کے مطابق، جو آپ کو دوائی دی گئی تھی اس کا جو رسپانس ہے اس کے مطابق، اور جو بلڈ کلچر کی رپورٹ ہے اس کے مطابق نیکسٹ فیصلہ کرے گا. وہ نیکسٹ فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ ممکن ہے وہ جو آپ کو دوائی دی گئی ہے وہ ممکن انہیں کو کنٹینیو کرے، ممکن ہے وہ تبدیل کرے. یہ بہت ہی ٹیکنیکل سی چیز ہے، اس میں آپ اپنے فزیشین کی ججمنٹ کو ٹرسٹ کریں. تو یہ تو ہیں 2 ٹیسٹ. اس کے علاوہ 1-2 ٹیسٹ اور ہیں جو کہ انتہائی، جو اس کو بولتے ہیں مس لیڈنگ ہیں، لوگ بہت کراتے ہیں. مثلا ایک ٹیسٹ ہے بہت ٹریڈیشنل ویڈال ٹیسٹ، اور ایک ریلیٹیولی نیا ٹیسٹ ہے ٹائفی ڈاٹ ٹیسٹ کہتے ہیں اس کو. لیبارٹریز اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر ضرور کریں گی یہ، لیکن دنیا بھر میں ان دونوں ٹیسٹوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. اگر میرے پاس کوئی پیشنٹ آئے اور اس کے پاس ویڈال ٹیسٹ موجود ہو یا ٹائفی ڈاٹ موجود ہو، میرا جو امپریشن ہے اس کی بیماری کے بارے میں وہ ذرا بھر بھی نہیں تبدیل ہوتا، وہ ٹائفی ڈاٹ یا ویڈال پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو. کیونکہ یہ دونوں ٹیسٹ نان اسپیسیفک ہیں، مس لیڈنگ ہیں، اس لیے ان کا نہ کرانا بہتر ہے. چونکہ ان کو کرا کے ان کو اگنور کرنا آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا
اور آپ کے فزیشین کو بھی کئی دفعہ مشکل ہو جائے گا کہ ٹیسٹ پازیٹیو بتا رہا ہے لیکن فزیشین فیل کر رہا ہے یہ ٹائیفائڈ نہیں کوئی اور انفیکشن ہے، تو یہ ٹیسٹ نہ کرایا جائے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، وہ صرف اور بیماریاں جو کہ اسی طرح سے آ سکتی ہیں ان کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ممکن آپ کا ڈاکٹر LFTs کرائے، لیور فنکشن ٹیسٹ کرائے، چونکہ ٹائیفائڈ میں بھی لیور فنکشن ٹیسٹ میں تھوڑی سی خرابی آ سکتی ہے، ممکن ہے یورین ٹیسٹ کرائے، یورین ٹیسٹ میں بھی ٹائیفائڈ میں تھوڑی سی خرابی آ سکتی ہے، ممکن ہے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرائے، الٹرا ساؤنڈ میں بھی ٹائیفائڈ میں بھی مدد مل جاتی ہے، لیور انلارج ہو یا آپ کا جگر تلی انلارج ہو یا اس کے اندر کوئی اور الجھن ہو تو وہ پتہ چل سکتا ہے، ایکس رے چیسٹ بھی ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا کنڈیشن ہے، تو کئی طرح کے ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ججمنٹ ہے وہ فزیشین کی ججمنٹ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ٹیسٹ وہ امپورٹنٹ ہے وہ CBC ہے اور یہ بلڈ کلچر ہے، اس کے اوپر بنیادی طور پہ تشخیص بیس ہوتی ہے، چونکہ یہ ایسی بیماری ہے جس کو ایک افیکٹو قسم کا فل ڈوز پراپر ڈوز میں اینٹی بایوٹک دینا ضروری ہے، اس لیے اس کی پراپر تشخیص ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ میری ویڈیو صرف تشخیص کے حوالے سے تھی، میں نے بہت بریفلی اس کی علامات اور اس کی جو معائنے پہ فائنڈنگز آتی ہیں وہ اور اس کی جو لیبارٹری ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی ہوگی۔ فائدہ جو فیصلہ ہے وہ آپ کی ہسٹری کی بیسس کے اوپر آپ کا فزیشین کرے گا، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی توجہ کا، مشکور ہوں۔ میں پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے۔